بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 12 مارچ جمعرات کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ۔ اہم خبریں، سب سے پہلے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی سب سے بڑی خبر آڈیو پیغام، خون کا بدلہ خون، مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں کو دوبارہ نشانہ بنانے کا اعلان، ابنائے حرمت سے کوئی نہیں گزرے گا۔ نئے میزائلوں کا شکار امریکی بحری جہاز، کس ملک کا؟ وشنو نام، اور ٹرمپ کے وزیر نے ابنائے حرمت پر کنٹرول نہ ہونے کا اعتراف کیا اور ٹرمپ نے بھی داماد کے کہنے پر جنگ شروع کی، اعتراف کر لیا۔ خاندانی سیاست کا نیا نمونہ اور بجلی گھروں پر حملے کا جو ایران نے جوابی وار کہاں کرنا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اور بورڈ آف پیس میں بھی آج ایک ملک خیر آباد کہا گیا۔ شہباز شریف کی بن سلمان سے آج بڑی اہم ملاقات، ایرانی صدر کا کیا پیغام، اور خارجہ پالیسی کی شدید ترین مشکلات، اور چین کے ہتھیار بڑے پیمانے پر مل گئے ایران کو۔ رجیم چینج سازش کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، یہ بھی آج بہت سارے پیغامات۔ اور خان کی جان کی ذمہ داری آج عدالت نے اٹھا لی۔ خان کے اسپتال کا معاملہ کیوں رکا، ملاقاتیں کیوں بے نتیجہ رہیں، یزید کی بیعت سے خان کا دوبارہ انکار، یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ایران نے آج ثابت کیا کہ وہ اس وقت برو بحر پر قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ابنائے حرمز امریکی بحری جہاز وشنو، جو کہ امریکہ کے آئل ٹینکر کے ذریعے تیل لے کر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ پاسداران انقلاب کا نشانہ بنا۔ اس میں ایک عملے کا شخص بھی مارا گیا، اور اس جہاز کا نام چونکہ وشنو تھا، لوگ اسے ہندوستان کا سمجھ رہے تھے، لیکن یہ ہندوستان کا جہاز نہیں ہے، یہ امریکی کمپنی کا جہاز ہے۔ مارشل آئی لینڈ کا جھنڈا اس پہ لگا ہوا تھا، اور یہ عراق کے بصرہ کے قریب خلیج فارس میں حملے کا نشانہ بنا۔ عملے میں ایک بھارتی ملاح کی ضرور ہلاکت ہوئی، لیکن دنیا کا زیادہ تر تیل، یاد رکھیے، جو ٹینکر ہیں وہ اصل مالک کچھ خاص ممالک کے رجسٹرڈ جھنڈوں کے تحت لے کر نکل رہے ہیں۔ ایک تو وہ ٹیکس بچانے کا معاملہ ہوتا ہے کہ رجسٹری آسان ہوتی ہے، یعنی پاناما، لائبیریا یا مارشل فیلڈ یا مالٹا کے ساتھ بھی اکثر ہی ہوتے ہیں۔ یہ مالکان اصل میں کوئی اور، جہاز کوئی اور۔ لیکن یہ مارنے کی ویڈیو میں ایرانی فوجیوں کی فارسی زبان میں امریکی آئل ٹینکر کہا جا رہا تھا۔ امریکی وزیر توانائی نے 2 دن پہلے ابھی تیل کی جہاز کی کامیابی سے نکلنے کی خبر چلائی۔ اس کا عالمی منڈی پر تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی فوراً، لیکن تھوڑی دیر بعد ایکس پر سے ان کا وہ بیان ڈیلیٹ کیا گیا، اور وائٹ ہاؤس نے کہا کہ کوئی تیل بردار بحری جہاز کو ہم تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ پھر وہ عالمی منڈی پر تیل کی قیمتیں دوبارہ بڑھ گئی۔ اب یہاں دوسری بڑی اہم خبر جو آئی ایران کے حوالے سے، جو ان کے ابھی شپ 10 لاکھ بیرل تیل آپ کو پتا چین پہنچا رہے ہیں، اور واپسی پر چین کی بندرگاہ سے کیا لے کر آ رہے ہیں؟ بیلسٹک میزائلوں کے لیے فیول اور چھوٹے ہتھیار جو ابنائے حرمز بند کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ جہازوں کے ٹریکنگ کا جو سیٹلائٹ سے بندر عباس سے نکلتے ہوئے اس جہاز کی لوکیشن برزان کے نام سے چین کی طرف جانے والے نقشے پر ثابت ہوئی کہ چین واقعی ہتھیار مدد کر رہا ہے۔ اب جو ایران کے سپریم لیڈر کی جو سٹیٹمنٹ منظر یہاں پہ جو ایران کے ٹی وی نے نشر کی ہے، ان کا یہ پہلا پیغام تھا ان کے زخمی ہونے کے بعد، جس میں انہوں نے کہا میری والدہ، میری بہن، میری بھانجے، بیٹے اور بیوی کو جو شہید کیا گیا، صبر تو ہم کر رہے ہیں، تکلیف برداشت کر رہے ہیں، لیکن ان شہداء کے خون کا حساب لیں گے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی تھی، اس کے بعد ان کا پیغام آیا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی کہ بجلی کی تنصیبات کو ختم کر کے 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم تباہ کر سکتے، لیکن ہم کر نہیں رہے۔ جواب میں ایران کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے بھی، علی ریجانی نے بھی بتایا کہ یہ کوشش کرنے کا سوچیے گا بھی نہیں، ورنہ آدھے گھنٹے کے اندر پورا خطہ ہم اندھیروں میں ڈبو دیں گے، اور پھر امریکی فوجی ہر جگہ آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایران کو دیکھیں اتنا اعتماد کیوں ہے؟ پہلے تو وہ جنگ جیت رہے ہیں، اگر ہار رہے ہوتے تو پھر ظاہر ہے اسٹیو وٹکاف اور عمان کی طرف سے جو جنگ بندی کے پیغامات آئے وہ تسلیم کر لیتے، لیکن وہ جنگ بندی پر تیار نہیں ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے پیغامات کو تمام مغربی میڈیا نے ابھی چھاپ دیا کہ ابنائے حرمز، اور آپ کو پتہ سے چھوڑنا نہیں، اور امریکی اڈوں پر مسلسل حملے بھی کرنے ہیں۔ عراق میں بھی جتنے مسلح گروہ ہیں انہیں بھی ایکٹیو کرنے کا حکم دیا، یمن کے حوثیوں کو بھی کارروائی کرنے کا حکم دے دیا، اور مغربی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران کے سینا یونیورسٹی اسپتال میں ان کا علاج ہو رہا ہے۔ ایک ٹانگ ان کی شاید بہت زیادہ زخمی ہے۔ وزیر صحت ہیں وہاں کے جو ڈاکٹر محمد رضا، وہ بہت بڑے ٹراما سرجن ہیں، ان کے زیر علاج ہیں، اور وہ خود بھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کیمیائی ہتھیاروں سے پہلے زخمی ہو چکے ہیں۔ یہاں ان کی صدر سے ملاقات بھی ہوئی، اور منظر عام پر آئے بغیر یہ اس وقت پاسداران انقلاب کو بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی رہنما کے کنٹرول کریں، جنگ لڑنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ انہیں جانباز رمضان، زخمی جنگی مجاہد کا ٹائٹل دیا گیا ہے، اور مغربی میڈیا نے تو کہا یہ اپنے والد سے زیادہ خطرناک ہے، اور یہ دنیا کے خاتمے کے بارے میں ان کے نظریات، یعنی روز محشر اور قیامت کے بارے میں بڑا صاف سادہ نظریہ رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس پر بھی 2 ٹوک موقف کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ تو ہم ایٹم بنائیں گے۔ اب ان کی جو 7 شرائط سامنے آئی ہیں وہ پوری کرنا اس وقت ناممکن ہے۔ ایک تو انٹرنیشنل کورٹ میں، کرمنل کورٹ میں نتن یاہو کا حوالے کرنا، 7 اکتوبر سے پہلے والی سرحدوں پر اسرائیل کا واپسی، ٹرمپ کا غزہ کا منصوبہ جس میں پاکستان بھی شامل ہے وہ ختم،
پابندیاں جو لگائی گئی ایران پر، جو منجمد فنڈ ہے وہ ختم، ایٹمی پروگرام تسلیم کرنا، تمام فوجی اڈے مڈل ایسٹ سے، لبنان سے، شام سے، یمن سے خالی کرنا، اور پبلکلی ایران کے سپریم لیڈر سے معافی مانگنا، جو پابندیاں لگائی ہیں ان کا نقصان پورا کرنا۔ اب یہ دیکھیں بڑی اہم بات جو مغربی میڈیا نے پروپیگنڈے کے طور پر چلائی ہوئی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر چونکہ پبلک میں تقریر نہیں کر رہے، سامنے نہیں آ رہے، تو وہ شاید زندہ ہی نہیں ہے۔ ایران نے مسترد کیا اور آڈیو پیغام جاری کیا اس پروپیگنڈا اور جھوٹ کا۔ ابھی تک امریکہ اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں یہی کوشش کرتی ہیں وہ کسی طرح ایرانیوں کا حوصلہ توڑ سکیں۔ انہوں نے لیکن اپنے سپریم لیڈر کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ جو مذاق دفاعی نظام ڈی سینٹرلائز سسٹم ہے بغیر قیادت کے چل رہا ہے، اور اس میں یہ سالہ سال گزار سکتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد نظام ہے جو اتنی بڑی خطرناک جنگ میں ایران کی جنگی حکمت عملی واقعی دنیا کے لیے بہت بڑی سرپرائز ہے۔ اب اس سے دیکھیں عرب ممالک کے اندر بھی ہمت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اسرائیل کو وہ خطرہ، وہ تھریٹ جو سمجھتے تھے جنگ سے پہلے، وہ اب نہیں سمجھتے۔ آج عمان نے اتنا بڑا جو بیان دیا بورڈ آف پیس سے نکلنے کا کہ نہ تو اسرائیل کو تعلقات رکھیں گے اور نہ بورڈ آف پیس کا حصہ بننے جائیں گے جب تک فلسطین کی ریاست کو جو دو آپ کو پتہ ریاستی حل ہے اس پر بات چیت نہیں ہوتی۔ اور یہ جنگ صرف ایران کے ظاہر کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ آج ٹرمپ نے بھی ایک اعتراف کیا اپنے داماد کے کہنے پر یہ جنگ شروع کی، جیرڈ کشنر جو نسلی یہودی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کہا ایران پر حملہ کریں ورنہ ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا، اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بجائے داماد کے مشورے پر۔ یہ ایسی کیپٹن صفدر کی بات نواشی مانتا ہے نہیں مانتا وہ بہرحال۔ یہ یہاں پاکستان کے لیے لیکن کیا مسئلہ ہونے جا رہا ہے خارجہ پالیسی کا، وہ اب آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو دیکھیں ایران کی جنگ مسلط ہوئی ہے یہ ایک دم نہیں ہوئی، اس کا تو باقاعدہ منصوبہ تھا۔ یہ شام کے صدر کو جب احمد الشرع کو لگایا گیا بشار الاسد کو ہٹا کے، پھر 7 اکتوبر کا حملہ، پھر اسرائیل کی جو فلسطین پر بمباری ہوئی، پھر مسلمان ریاستوں کو آن بورڈ لے کے اسرائیل کے جو مخالف تھے ان لوگوں کو راستے سے ہٹایا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا جس میں عمران خان بھی شامل ہے۔ یہ پوری پلاننگ سے رجیم چینج کروائی گئی، اسرائیل کے کیمپ میں لایا گیا، ایسے لوگ مسلط کیے گئے جو اسرائیل کے حامی ہیں۔ اب آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ سعودی عرب سے جو دفاعی معاہدہ ہوا اس کی آپ ٹائمنگ دیکھیں، حالانکہ پاکستان کے تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک سے تعلقات ہیں، سعودی عرب، لیکن چونکہ اسرائیل اور عرب دنیا دباؤ میں ہے، خارجہ پالیسی پھر پاکستان کی آپ کو پتہ ہے امریکہ کے پاس چلی گئی۔ عمران خان کے معاملات میں بھی انہیں جس طرح حل نظر نہیں آ رہا، اب انہیں وہ معاملہ یہاں بھی اسی طرح ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں سعودی عرب میں 38 لاکھ پاکستانی ہیں، جو ہماری فورن ریمیٹنس آتی ہیں وہ تقریباً سعودی عرب سے 8 سے 9 ارب ڈالر کی بنتی ہیں۔ اس جنوری میں $750 ملین پاکستان میں آیا ریمیٹنس میں۔ اب سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا ریمیٹنس کا سورس ہے۔ ویسے دنیا بھر سے جو 38 ارب ڈالر انہوں نے اکٹھے کیے، سعودیہ کے 9 ارب لگا لیں جو تقریباً 25% کے قریب بنتا ہے۔ اب IMF کا پورا پروگرام دیکھیں 7.5 ارب ہے۔ سعودی عرب کے علاوہ قطر، کویت، بحرین، عمان اور عرب امارات، ان 5 ممالک سے 11 ارب ڈالر سالانہ ریمیٹنس آتی ہے جو 30% بنتا ہے۔ اب مڈل ایسٹ میں اگر یہ دیکھا جائے 38 ارب کا یہ 20 ارب ڈالر سالانہ، یہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے میں کام ہے، تنخواہیں دینے میں۔ اسٹیٹ بینک کے آپ ذخائر دیکھیں سعودی عرب کے، وہاں بھی 5 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں، 1.5 ارب ڈالر سالانہ تیل کی ادھار تیل دیتے ہیں، 6.5 ارب یہ بن جاتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے بھی دیکھ لیں 3 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک میں، وہ تیل ادھار پہ نہیں دیتے انہوں نے، بلکہ ڈپازٹ پہ بھی 16 کروڑ کا مطلب ہر 30 دن میں بعد سود لینا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو فورن ریمیٹنس ہے، اسٹیٹ بینک کے ڈپازٹ ہیں یا ادھار تیل کی سہولت ہے، یہ سارے 20 ارب ڈالر بنتے ہیں سالانہ۔ یہ اگر رک جائیں اور 8 ارب ڈالر ڈپازٹ رک جائیں تو پھر یہ درآمدی اشیاء، یہ تیل، گیس، خوراک، یہ فارغ، بالکل فارغ۔ زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہونے سے معیشت بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو اصل ملٹی لیٹر جو ہے وہ امریکہ برطانیہ کی بجائے یہ عرب ممالک ہیں۔ سعودی عرب ایک چھوٹا سا قانون بھی اپنا پاس کرے، وہ شاہی حکومتیں کر سکتے ہیں، تو معاشی مشکلات کی وجہ سے اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ جی ہم اپنا اس دفعہ جو ریمیٹنس ہیں آپ اوورسیز پاکستانی وہ صرف 30% کم کر دیں، صرف 30%۔ آپ دیکھیں یہ جھٹکا دینا کیا، ٹانگیں ان کی مطلب کانپنا تو چھوڑیں بڑا کچھ ہو جائے گا۔ اسی لیے اس وقت سعودی عرب کے گھٹنوں میں بیٹھنے کے لیے شہباز شریف جا رہا ہے۔ یہ سعودی عرب کی ڈیمانڈ آ گئی اگر ایسی کہ دفاعی ڈیل پہ دفاع کریں، آ کے یہاں جو میزائل آ رہے ہیں ان کو روکیں، سعودی عرب جائیں یا فضائیہ بھیجیں یا فوجی لاجسٹک کریں، کوئی اڈے دیں یا ایران کے خلاف حملہ، خیر وہ تو نہیں کر سکتے۔ فضائی حدود بندرگاہوں کا نظام تو آپ کو پتہ ہے ایران نے پہلے ہی کنٹرول کیا ہوا ہے، لیکن اگر یہ دفاعی تعلقات بنائیں تو پھر 900 کلومیٹر کی ہماری سرحد ہے۔ پھر جو پراکسی حملے ہیں، دیکھیں مشرق وسطیٰ میں ایران براہ راست جنگ نہیں کرتا رہا، لبنان، شام، عراق، فلسطین، لیبیا دیکھ لیں آپ، یمن میں پراکسی استعمال ہوتی ہے۔ ایران کے ساتھ اگر یہ اس طرح کا معاملہ شروع کریں، اسرائیل یا امریکہ کی مدد کریں، ایک تو پہلے دیکھیں ایمان کا معاملہ ہے، یہ کوئی امن کے لیے تو جا نہیں رہے، باقاعدہ ایران پر اگر یہ جنگ میں حملہ آوروں کا ساتھ دیں تو پھر یہاں امت مسلمہ آپ کو پتہ ہے پہلے ہی مفتیوں نے بڑے بڑے جو جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے،
تو یہاں اسرائیل کی مدد کے لیے تو غزہ پہ ڈرامہ پڑھا جا سکتا تھا، اس پہ بھی جنازہ پڑھنا تک حرام پاکستان میں قرار دے دیا تھا. اور پھر ادارے کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی بغاوت کر سکتے ہیں، احکامات ماننے سے انکار کر سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی رفت پیدا ہو سکتی ہے. دوسرا یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ 97% پاکستانی اس وقت اسرائیل امریکہ کے حملوں پر ایران کا ساتھ دے رہے. وہ 3% آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ اب اگر پراکسی جنگ پاکستان میں خدا نخواستہ شروع ہو تو 20% سے زیادہ پاکستانی ایسے ہیں جو فوراً ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ سپریم لیڈر علی خامنہئی کی شہادت پر آپ نے دیکھا کہ دنیا میں ایران کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ شہادتیں ہوئیں. لوگوں نے براہ راست امریکی سفارتخانے اور قونصل خانوں پر حملے کیے. تو ایک ایسے وقت میں کہ پاکستان پہلے ہی افغانستان کے ساتھ آپ کو پتا ہے کیا معاملہ الجھا ہوا ہے، آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. بس تھوڑا سا وہ بھی بتاؤں گا. بلوچستان میں کشیدگی بھی آپ کو پتا ہے. پختونخوا میں جو حالات ہیں، دہشت گردی کی جنگ میں پاکستانی سیکورٹی فورسز، عوام شدید نقصان اٹھا رہے ہیں. ایسے میں یہ معاملہ شروع کرنا کہ جہاں ملک میں پہلے ہی سیاسی عدم استحکام اس لیول پر ہو کہ 90% لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہو، مقبول ترین رہنما عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، عوامی سطح پر جو عوام کے حالات ہیں معیشت کی وجہ سے وہ بھی آپ جانتے ہیں. تو یہاں خدا نخواستہ سول وار جیسا معاملہ امریکہ کے لیے ایران سے زیادہ آسان ہے. جو وہ کام ایران میں نہیں کر سکے وہ یہاں بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. اسی لیے پھر ہماری جو مشرقی مغربی یا جنوب مشرقی سرحد ہے بھارت کی طرف سے یا افغانستان کی طرف سے، ایران کی طرف سے، یہ تینوں سرحدیں غیر محفوظ اس طرح ہوں کہ پاکستان میں ایران والی جنگ شروع ہو جائے گی. یہ ذہن میں رکھیں. اسی لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ کس طرف کھڑے ہیں. ایران سعودیہ کی مدد کرنا یہ ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے، نیوٹرل ہونا امن کے لیے صرف. اب حال تو اس کا دیکھیں بڑا سادہ ہے. عوامی سطح پر عوامی رہنما ہوں، فرد واحد کے فیصلے نہ ہوں، ربر سٹیمپ پارلیمنٹ نہ ہو، عوامی سطح پر تمام سیاسی جماعتیں ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، مل کر ایک گفت و شنید سے ٹیبل پر ڈسکشن ہو کہ عوام کا ایک فیصلہ ہو، جیسے آپ کو ایران میں نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں ایران میں موجودہ حکومت کے خلاف بھی جو لوگ تھے آج وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور یہ دنیا کی کوئی بھی جنگ ہو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، وہ عوام سے، ان کے اتحاد سے لڑی جاتی ہے. تو اس صورتحال میں پاکستان میں عوامی رہنما ایک ہی ہیں، آپ کو پتہ ہے سب کے سامنے، وہ عمران خان ہے جس پر پاکستان کی عوام تو اعتماد کرتی ہے، اعتبار کرتی ہے اور محبت کرتی ہے. افغانستان، ایران اور سعودی عرب بھی مانتے ہیں. پہلے بھی خان نے ان کا معاملہ حل کرایا. پاکستان کی عوام اسی لیے خان کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ خارجہ پالیسی جو ہے وہی ٹھیک کر سکتا ہے. اسی لیے یہاں پر بھی دیکھیں افغانستان کے معاملے میں عسکری پس منظر کے وہ مولانا فضل الرحمان خلیل نامی وفد بھیجا، 3 رکنی جو وفد تھا کہ سفارتی تعلقات تو افغانستان پاکستان ختم ہو چکے ہیں. اب یہ جو انہوں نے 3 رکنی وفد بھیجا، یہ ذرا دیکھیں لوگ کون تھے. کشمیر میں جو عسکریت پسند تنظیم کی بنیاد تھی، ان کے ساتھ عبداللہ شاہ مظہر اور سجاد عثمان، یہ 2 عالم بھی تھے. اور یہ کشیدگی ختم کرنے کا دیکھیں مذاکرات کے ذریعے طریقہ نکال ہے. حالانکہ 2014 میں یہ عالمی دہشت گردی کی فہرست میں شامل تھے. ان کی تنظیم کو امریکہ نے 1997 میں دہشت گرد تنظیم قرار دیا. اب چونکہ ان کے افغان حکومت کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں اور وہاں ایسے موقع پر بھیجنا جہاں آپریشن ضیاء الحق، معاف کیجیے گا، عذاب الحق چل رہا ہے، مذاکرات کی کوشش ہے افغانستان کے ساتھ جنہیں یہ فتنۃ الہندوستان اور خوارج کہتے ہیں. تو یہاں عمران خان کے پاس جا کے اگر اکیلے ہی معافی مانگ لیں تو اس میں کون سی بڑی بات؟ تحریک انصاف کی مینڈیٹ واپس کر دیں، ایک قابل اعتماد نگران حکومت بنا کے نئے الیکشن کا اعلان کر دیں، سیاسی قیدی رہا کر دیں، سارا معاملہ فوراً ختم. اور عمران خان نے معاف بھی کر دے گا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. آپ یقین کریں سیاسی عدم استحکام فوراً واپس آ سکتا ہے. لیکن یہ یہاں دیکھیں خان کا جو اسپتال منتقلی کا کیس تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کر دی، مطالبات سے انکار کر دیا کہ جی ڈاکٹر عاصم بھی نہیں مل سکتے، خاندان بھی نہیں مل سکتا، خان تک شفا انٹرنیشنل منتقل بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ فیصلہ دیا کس نے؟ جسٹس ارباب طاہر نے. یہ بھی ISI کے اوپر 6 ججز کا خط لکھنے میں شامل تھا، بعد میں بدلا. لیکن اس فیصلے سے ایک چیز بالکل واضح ہوگی، بالکل واضح، کہ عمران خان کو راضی کرنے کی جتنی معاملات ہیں، جتنی کوششیں تھیں، وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچی. یعنی عمران خان نہ سرنڈر کر رہا ہے، نہ ڈیل کر رہا ہے، نہ یزید کی بیعت کر رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. علاج پر بھی خان نہیں ماننے کو تیار. اسپتال منتقل کرنا، گھر منتقل کرنا، فیملی سے ملاقات کروانا، یہ تمام چیزیں عمران خان نہیں مان رہا ان کی بات. یہ عدالتی وکلاء جج، یہ تو سب ڈرامہ ہے، آپ کو پتہ ہے. یہ تو پاکستان کی عوام جب تک ایران کی عوام کی طرح ایک پیج پر سڑکوں پر نہیں نکلتی، خوف کا بت نہیں توڑتی، اس وقت تک یہ شیطانی کرتے رہیں گے اس طرح. عدالتی نظام تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے تو بڑا سادہ سا بیان بارہا دیا ہوا ہے کہ فیصلہ ہوگا تو سڑکوں پر ہوگا. اب تحریک انصاف کی قیادت کو یہ بات سمجھنی ہے یا عوام کو سمجھنی ہے؟ یہ انہیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا رد عمل دیں گے ان حالات میں، اسٹریٹ موومنٹ پہ، موبلائز کرنے پہ. علیمہ خان نے تو دیکھیں بتا دیا ہے عوام کو بھی اور پارٹی کو صاف صاف کہ ہمیں ان عدالتوں سے کوئی انصاف نہیں ملنا.
عدالتوں کو تو انہیں بلکہ بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور خان کی دیکھیں زندگی بچانی ہے تو گھروں سے آپ کو نکلنا ہوگا. یہ آپ کے سامنے ایران کی مثال موجود ہے, گولیاں بم برس رہے ہو نکلے ہوئے ہیں, آپ کو گولی ہو تو آپ گولی مارتے کیوں, بھاگ جاتے ہیں سارے. ٹھیک ہے جان بچانا بھی ضروری ہے, لیکن عید کے دوسرے تیسرے دن یہ اعلان تحریک انصاف کی طرف سے آنا ہوگا, طاقت کے ساتھ انہیں عوامی پرامن طریقے سے باہر جدوجہد کے لیے نکلنا ہوگا. یہ 6 یا 7 ہفتے ہو گئے شاید ان معالجین کے ذریعے شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے کا مطالبہ ہے, یا انہوں نے آگے سے جواب دیا جی ڈاکٹر ندیم والا وہی بورڈ, وہی محسن نقوی جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جس نے آج تک میڈیکل رپورٹ فیملی کو نہیں دی. عمران خان کے ٹیسٹ کے نتائج نہیں پتا کسی کو بھی کیا ہوا ان کے ساتھ. محسن نقوی جو تحریک انصاف کے ساتھ معاملات کر رہے تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے, اسے اور چیف کمشنر کو لگانا کہ وہ فیصلہ کریں گے. مطلب آپ عدالتوں کا یہ انداز دیکھیں اور اس نظام کو دیکھیں. بلکہ اس کی بھی مثال دیکھ رہا تھا, اڈیالہ جیل میں ابھی ایک قتل کے مجرم کو آنکھ کے علاج کے لیے چیف جسٹس نے رہا کیا ہے کہ وہ جائے اور اپنا علاج کروا لے, اور یہاں عمران خان کی ایک آنکھ کی بینائی جا چکی ہے اور علاج کی سہولت نہیں دے رہے. پمز اسپتال میں بھیجنا چاہتے ہیں جہاں کی جعلی رپورٹ سے نواز شریف کے پلیٹلیٹس آپ کو یاد ہوں گے, یا شہباز شریف کے کینسر کا, یا شہباز شریف کی کمر کی رپورٹیں بنتی نہیں. خان کی گرفتاری کے بعد جو رپورٹیں انہوں نے نشے کی بنائی, وہ پمز کا علاج اتنا اچھا ہوتا, جنرل باجوہ بیچارہ اس طرح پاگل ہو جاتا وہ یہاں سے نہ علاج کروا لیتا. پاکستان کی قوم کو دیکھیں اب صرف اسے ایک نقطے پر, خان کے علاج پر, خان کی صحت اور زندگی پر نکلنا ہوگا. یہ اقتدار کا جو کھیل کھیل رہے ہیں, جیسے ابھی کراچی میں وہ نہال چودھری کو لگانے کی بات, اب نہال چودھری کو لگانے پہ آپ حیران نہ ہو, یہاں دیکھیں آپ کے پاس آصف زرداری ہے صدر پاکستان, شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان اور مریم نواز وزیر اعلیٰ. تو نہال ہاشمی اگر گورنر بن جائے تو کون سی قیامت آ جائے. تینوں نے اداروں کے خلاف, ججز کے خلاف, پاک فوج کے خلاف جو باتیں کی ہیں, فوج کو تانے دیے ہیں نہال ہاشمی کہ 1 انچ زمین نہیں لے سکتے, F-16 دکھانے کے لیے کھڑے کیے ہیں, ججز کی زمین تنگ کر دیں. تو یہ صرف 28ویں ترمیم پر راستہ بنانے کی کوشش ہے. اور MQM بھی دیکھیں اعلان کرے جو حکومت سے نکل آئیں گے, ہمیشہ ہمارا گورنر ہوتا تھا, آئینی عہدہ ہے ہمارا, لیکن وہ بھی نکلیں گے نہیں, ان کو بھی آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے وہ بھی. ورنہ دیکھیں حالات پاکستانیوں کے لیے اس وقت بڑے آئیڈیل بنے ہوئے ہیں. یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا وہ آپ کے لیے ہوا. وفاقی کابینہ کی تنخواہوں میں 188% اضافہ ہوا ہے, ابھی 85% کی پارلیمنٹرین کی تنخواہیں بڑھی, بیوروکریٹس کے الاؤنس بڑھے. 822 ارب آپ کی جیب سے نکالا ہے 6 مہینوں میں, 822 ارب. اور مریم نواز کا جہاز آج بھی دنیا میں پھر رہا ہے. ویسے تو وہ سعودی عرب لگا دے ٹیکسی بنا کے, تو شاید وہ جہاز کو ٹیکسی بنا کے, تو وہ $2.5 لاکھ تو وہ میرے خیال میں ویسے ہی ایک آدھے بندے سے وہ لے رہے ہیں کرایہ, اس میں کچھ مال بن جائے ان کا. لیکن بہرحال اب اس میں کون ہے یہ ابھی تک نہیں بتا رہے, کون گیا کتنے پیسے لے کے نکلا. بہرحال اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.